یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ پروگرام میں درود پاک اور درود پاک سے متعلق اشعار کو شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو ہم سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سن سے ہے، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سن سے ہے، سر آئینہ سن سے ہے، پس دیوار سن سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد حسان عطاری۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، سیگمنٹس کے بارے میں آئیے اسکرین پر دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کا ایک درود پاک اور اس کی وضاحت، لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ اور ان سے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، ہر پروگرام میں ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے، سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت ہوتی ہے اور انہیں طرز میں پڑھا جاتا ہے۔ آخر میں ہوتا ہے گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اول سے آخر اس پروگرام میں شامل رہنے کی برکت سے امید ہے کہ آپ بہت سارے درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا ذہن بنے گا، درود پاک کے متعلق جو اشعار ہیں ان کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا اور بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم
وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم ذات بالا پہ بار بار درود ذات بالا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود سے پا تک کروڑ بار سلام اور سراپا پہ بے شمار درود اور سراپا پہ بے شمار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غلام محی الدین بھائی، درود پاک اسکرین پر دکھایا بھی گیا اور عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ہم نے سنا بھی، اس کا خلاصہ اگر آپ بیان فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس درود پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے پیارے اوصاف القابات ذکر کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی اوصاف بیان فرمایا گیا. جیسا فرمایا اللہم صلی علی النبی الطاہر المطہر، کہ اے اللہ تو درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ستھرے ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرمانے والے ہیں، جن کی مدد کی گئی حوض سے، کوثر سے اور شفاعت سے، اور جن کو رعب و دبدبہ دیا گیا، جن پر رسالت کو ختم کیا گیا، ایسے نبی پر درود نازل فرما. اور جو مقام محمود والے ہیں، صاحب کوثر ہیں، صاحب حوض ہیں اور مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں، ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری طرف سے بھی درود نازل فرما. تو یہاں مختلف اوصاف بیان فرمایا گیا اس پورے درود پاک میں، اور بطور خاص فرمایا کہ یہ خلق عظیم کے ساتھ خاص کیے گئے، اخلاق کریمہ کے مالک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بڑا عظیم ہے. تو اسی کو اگر ہم لیں کہ خلق عظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ، کچھ اوصاف اور کچھ عادات حضور علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے. ان میں سے ایک اخلاق کریمانہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کیسا تھا، حضور علیہ السلام کس طرح کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ان کا اخلاق تو قرآن تھا. یعنی قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جو قرآن بیان کرتا ہے وہی اخلاق مصطفیٰ ہیں. اچھا، جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، تو جو بدر کے قیدی تھے 70 افراد جو ہے نا کفار کے قیدی بنا کر لائے گئے. اب یہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ تھی، ان کو قیدی بنا کر لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، قیدیوں کے بارے میں ان کا کیا کرنا ہے. تو ایک مشورہ یہ آیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ ان کو فدیہ لے کر، ان سے کچھ پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیں، وہ ان کا فدیہ بن جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرما اور کہا کہ چلو فدیہ دو اور آزاد ہو. صحیح. اچھا، بعض وہ تھے کہ جو فدیہ دے کر آزاد ہو گئے. اچھا، بعض وہ تھے جن کے پاس تھا تو لیکن انہوں نے چھپایا، جیسے کہ حضور کے چچا بھی تھے سگے جو بعد میں ایمان لے آئے. کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بھتیجے میں کیا دوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جب آپ چل رہے تھے ان کے ساتھ اور آپ اپنے گھر والوں کو، میری چچی کو کچھ سونے کی چیز رکھوا کر آئے تھے، وہ آپ دیں فدیہ اور آپ آزاد ہو جائیں. سبحان اللہ. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں اسی دن متاثر ہو گیا تھا اور پھر بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کیونکہ یہ بات یا تو میں جانتا تھا یا ام الفضل جو حضور کی چچی تھیں، ان کی حضرت عباس کی زوجہ تھی، وہ جانتی تھی. بہرحال ہوا یوں کہ رات ہو گئی تو قیدیوں کو کہا کہ ابھی باندھیں، ان کے بارے میں صبح فیصلہ کریں گے. صحیح. تو ایک صحابی تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال جن پر بڑا ظلم و ستم کیا تھا مکے والوں نے، اور یہ مکے والے آج قیدی بنے. ہاں، یہی لوگ آج قیدی بنے ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا تھا. اب سرکار کی طرف سے یہ تھا حکم کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ان کے بارے میں صبح فیصلہ ہوگا. حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کو باندھیں. حضرت بلال نے رسیاں کس کس کے باندھی نا، اللہ کہ یہ تکلیف دینے والے تھے.
تو رسیاں جو تھی نا بڑی کسیں، جن سے وہ کرانے لگے، ان کو تکلیف ہونے لگی، باندھ کر آپ چلے گئے، رات ہو گئی، رات کے آخری پہر یا رات کے کچھ حصے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف، سبحان اللہ، ان کے کرانے کی آواز تیز، کسی ہوئی رسیاں ان کے جسموں کے ساتھ، وہ پلروں کے ساتھ ان کو باندھ دی، اور رسیاں بھی کس کے باندھی، بالکل ٹائٹ کر کے، تو ان کو تکلیف ہونے لگی اور وہ کرانے لگے، تو سرکار علیہ السلام ان کی آواز سے باہر تشریف، اللہ، ایک واہ، صحابی نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس وقت صبح کے ہم آئے ہیں، تھکے ہیں، دن بھر جنگ تھی، اب آپ آرام فرمائیں، کہا کہ یار ان کی رسیاں بہت تیز کسی ہوئی ہیں، ان کے کرانے سے درد کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ، مجھے جو ہے نا واہ، وہ چین نہیں مل رہا، واہ، تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو دشمن ہے، تو حضور نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا یہ تھا بات، حضور کا اخلاق، ہاں ہاں، تو سرکار نے حکم دیا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کریں، سبحان تو اللہ، جب ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں، ان کی آوازیں بند ہوئیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرمانے لگے، اللہ، تو یہ تھا حضور کا اخلاق کریمہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، حضور کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہوا، اللہ ہم سب کو بھی حسن اخلاق نصیب فرمائے، اور ہمیں غضب سے، غصے سے اللہ کریم محفوظ فرما کر نرم خو بنا دے، کیونکہ نرمی جو ہے وہ شریعت کو پسند ہے۔ جہاں سختی کا حکم شریعت نے دیا گیا ہے، جہاں غضب کا حکم دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ورنہ نارمل حالات میں انسان کو نرم خو رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نرمی عطا فرمائے اور ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، اور اللہ کریم کو معاف فرمانا پسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیگمنٹ دلائل الخیرات الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہمارے نعت خواں اسلام بھائی روستم پر تشریف لائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں سیگمنٹ کے لیے ہمارے دونوں نعت خواں روستم پر تشریف لا چکے ہیں۔ ان کو الفاظ دکھائیے گا، الفاظ پہ ایک کلر راؤنڈ کر رہا ہوگا۔ حسان بھائی جب مدینہ بولیں گے، جس لفظ پر جا کر وہ رکے گا اس سے شعر پڑھنا۔ اسی طرح بھی صدیق بھائی کی باری آئے گی۔ جی حسان بھائی۔ مدینہ۔ بارگاہ، ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو بارگاہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جس میں بارگاہ آتا ہے، بارگاہ کے ساتھ دو مخلوقات کا بھی ذکر ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، جن و بشر کی ہے۔ سبحان اللہ، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام۔ غلام محی الدین بھائی، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو بشری صورت میں آئے انسان ہیں، تو جن و بشر کی بارگاہ ہے یہ، یہی تو کمال ہے حضور علیہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام بشر ہیں، لیکن محمد بشر لا کل بشر، واہ واہ، حضور بھی انسان ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح، سبحان کہ اللہ، وہ انسان ہیں کہ جن بھی ان کے غلام ہیں، کیا بات، بلکہ ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی غلام تو ایک حد تک بندہ غلام ہوتا ہے نا، ایمان لانے والا تو سب کچھ فدا کر دیتا ہے، صحیح، ہر کسی پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ تو سرکار علیہ السلام طائف کے سفر میں جب حضور علیہ السلام پر سنگ باری ہوئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت زید ابن حارثہ پر پتھر برسائے اور آپ کی بات نہ مانی، لہو لوہان ہو گیا نالین اقدس، تو وہ فرشتے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، ہم آندھی چلا دیں، کسی نے کہا ہم پہاڑ گرا دیں۔
تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہ بھی لائے تو ان کی نسلوں میں سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ جو ہے وہ واپس تشریف لائے تو ایک جگہ تھی جہاں پر آج بھی وہ باغ موجود ہے، اس باغ میں تشریف فرما ہوئے تو ایک غلام تھا عداس، اس نے عیسائی غلام تھا وہ، یعنی غیر مسلم تھا۔ تو جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے اس کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اس کو بڑی پسند آئی، وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، آج بھی ان کے نام سے وہاں مسجد بنی ہے طائف میں، مسجد عداس۔ کیا بات ہے۔ پھر اسی مقام پر سرکار علیہ السلام غالباً نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید، اسی نماز میں حضور نے تلاوت فرمائی تو جنوں کا ایک وقت وہاں سے گزرا۔ اللہ، سرکار علیہ والسلام تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے تو جنوں کی جماعت آئی اور حضور سے سورہ رحمان کی تلاوت سنی۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے سنا تو ان کو بڑا لطف آیا، واہ واہ، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، پھر ان میں سے ایک جن سردار نے کہا کہ ہمیں کسی کو حکم دیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائے تاکہ ہم اپنے قبیلوں کو بھی مسلمان کریں۔ تو حضور نے انہی میں سے ایک جن کو جو ہے وہ اس کام کے لیے مقرر فرمایا اور وہ گئے، انہوں نے اپنے قبیلوں میں اسلام کی دعوت دی، وہ جنات بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اسلام لانے کا اور ایمان لانے کا سبب بنا وہ ایک جن تھا۔ اچھا، ایک جن مسلسل میرے پاس آتا رات خواب میں اور کہتا کہ اٹھو اور محمد ابن عبداللہ کے پاس جاؤ اور ایمان لے آؤ، اللہ اکبر، اور کامیاب ہو جاؤ۔ کہا کہ پہلے رات ایسا ہوا، پھر دوسری رات وہ جن دوبارہ میرے پاس آیا اور کہا کہ جاؤ، پھر تیسری رات دوبارہ وہ جن میرے پاس آیا، پھر تیسری رات جب میں گیا اور حضور علیہ السلام سے کلام پاک سنا، سبحان اللہ، میرا دل جو ہے ایمان سے بھر گیا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان تو اللہ، کہا میرے ایمان لانے کا سبب وہ جن تھا۔ تو جنات جس طرح ہم حضور کے امتی ہیں، جنات بھی امتی بے ہیں، شک، اور جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور مالک اور سردار سمجھتے ہیں، اس طرح جنات بھی حضور کو اپنا آقا مالک اور سردار سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہیں مسلمان جنات اور بڑی تعداد ہے۔ تو جس طرح ہم مسلمان عاشقان رسول روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، ترستے ہیں اور وہاں جانا اپنی زندگی کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، تو جنات کو بھی یہی اعزاز حاصل ہے سبحان اور ان اللہ، کے بھی یہی جذبات ہیں، وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ، یہ تو یہ بارگاہ مالک جن و جن و بشر، بشر کی ہے، تو حضور جنات کے بھی مالک ہیں اور انسانوں کے بھی مالک ہیں، واہ واہ، اور مالک و مختار ہیں۔ آپ کے ایک اشارے ابرو سے بندہ جنتی بن جائے، سبحان اور اللہ، جس سے آپ ناراض ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہ فرمائے۔ سبحان تو اللہ، سرکار علیہ السلام کا ادب جس طرح انسان کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، آپ جنات اور فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ بے شک، تو فرشتے بھی کوئی 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن ہم مسلمان عاشقان رسول جب سرکار بلائیں، کرم فرمائیں، اجازت مل جائے تو آنا جانا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، برمحل اور اچھا شعر پڑھا، مگر آپ کی باری آتی ہے اب، دکھائیے گا الفاظ صدیق بھائی کو۔ مدینہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے آقا، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم، تم پر سلام ہے دم۔ جی غلام محی الدین بھائی، مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے، اس کی وضاحت۔ جی، فریاد امتی جو کرے، یعنی فریاد کسی کو مدد کے لیے پکارنا،
تو جب امتی جو ہے وہ غمگین ہو، پریشان ہو اور ادھر ادھر سے وہ مدد حاصل کرے لیکن اس کی مدد نہ ہو پائے، تو پھر وہ فریاد کرتا ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، تو فریاد جب بندہ دل سے کرتا ہے تو وہاں سے مدد ہوتی ہے۔ واہ واہ، اور ایسے کئی واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں مخلوق میں۔ اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا فرمائے جو بے شک۔ مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رحیم بنایا ہے، اللہ خود رحیم ہے، اس نے اپنے نبی کو بھی رحیم بنایا۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ خود رؤوف ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اس نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف بنایا۔ بے شک، تو جس طرح اللہ خود مدد فرمانے والا ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ واہ واہ، جس طرح وہ رحم فرمانے والا ہے، رحیم اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسی طرح نبی پاک کو بھی اللہ نے قرآن میں رحیم فرمایا۔ جس طرح اللہ رؤوف ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے رؤوف بنایا۔ تو جس طرح اللہ مدد فرمانے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مدد کرنے کی سبحان طاقت اور اللہ، قوت عطا فرمائی ہے۔ تو جب بھی کوئی امتی فریاد کرتا ہے وہاں سے مدد ہوتی ہے، واہ واہ اور واہ، اللہ کی عطا سے ایسی مدد ہوتی ہے کہ مدد کو بھی مزہ آ جائے، ہائے ہائے، ایسی مدد کہ ہوتی ہے۔ بارگاہ رسالت سے آئی ہے۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت سے۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، کسی نے جا کر ان سے فریاد کی ان کے مزار اقدس پہ کہ مجھے میری یہ پریشانی ہے، کوئی بچہ کھو گیا تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، کہ اے حضور کے چچا مجھ پر کرم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا ہیں، ابھی تو حضور علیہ السلام تو بہت بڑے ہیں، سرکار علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی پاک تو یہ حضور کے صحابی ہیں۔ صحابی کا یہ عالم ہے کہ یہاں بندے نے فریاد کی، وہاں سے بچہ دوڑتے ہوئے سامنے نظر آیا۔ اللہ اللہ، تو پھر یہ جب شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، تو صحابہ کرام کی ہم زندگیاں دیکھیں، بارش نہیں ہو رہی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کوئی مسئلہ ہو گیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی، جانا تو ڈاکٹر کے پاس چاہیے تھا، طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا، بارگاہ رسالت میں آنکھ لے کر آ گئے، انہوں نے لوہا پہ دہن لگا کے آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھا، دم کیا، وہ آنکھ درست ہو گئی، کیا بات ہے، اور ٹوٹی ہوئی پنڈلی بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ ما فوق الاسباب مدد، یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ حضور نے لوہا پہ دہن لگایا، پنڈلی جڑ گئی، کندھا کسی کا بازو کٹ گیا، کندھے سے الگ ہو گیا، لوہا پہ دہن لگایا، کندھے سے بازو کو جوڑ دیا، سبحان اللہ، یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ واہ واہ، جب کوئی فریاد کرتا ہے تو مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یقین کامل اور عشق کامل چاہیے، واہ عشق واہ، بھی چاہیے اور یقین یقین بھی بھی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ مدد ہوگی۔ انشاءاللہ۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ جی احسان بھائی، مائک پہ آپ نے مدینہ بولنا ہے۔ مدینہ تسکین، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے بڑا مشہور۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غلام محی الدین بھائی، یعنی نبی پاک کی تسکین یعنی ہلکا سا مسکرانا اتنا خوبصورت تھا کہ روتے ہوئے ہنس پڑے، کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، اس تبسم کی عادت پہ یعنی عادتاً، اللہ اللہ، تبسم کرنا حضور کی عادت تھی، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کس کو بولتے ہیں؟ جو انسان کی نیچر ہو، یعنی فطرت بن جائے۔ تو مسکرانا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، اور یہ کتنی خوبصورت عادت ہے اگر ہم اپنا لیں کہ ہم اپنے چہرے پر تبسم رکھیں، موقع محل کے اعتبار سے جو موقع ہے مسکرانے کا، ظاہر سی بات ہے بندہ اسی پہ مسکرائے گا، جی تو تبسم رکھیں، مسکرانے کے موقع پر مسکرا کر بات کریں، سامنے والا بھی خود ہی مسکرائے، صحیح، یعنی یہ ایک نیچرل ہے، ایک فطری بات ہے، جب آپ مسکرائیں گے سامنے والا بھی مسکرا کے جواب دے گا، اور
اور آپ منہ پھلا کے رکھیں گے سامنے والا آپ سے زیادہ پھول جائے گا اور وہ بھی منہ پھلا کے رکھے گا. تو تبسم مسکرانا یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی میٹھی سنت ہے. سبحان اللہ. اور ٹھٹا لگانا یہ منع ہے، یعنی اس کو بلند آواز سے ناپسند فرمایا، کہا کہ القہقہۃ من الشیطان، کہ کہا لگانا، یہ بہت تیز آواز سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے. وہ یہ واقعہ ملتا ہے نا بخاری مسلم میں، جب وہ بارشیں رک گئیں تو وہ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے. حضور جمعے کا دن تھا، سرکار نے دعا فرمائی. پہلے اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے، اس کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. بارش ہوئی، پورے ہفتے بارش ہوئی. واہ واہ. پھر وہی جمعے کا دن آ گیا، وہ دوبارہ آئے اعرابی، عرض کی یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں اب رک جائے. اللہ. حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک ظاہر ہو گیا کہ یہ پہلے بارش کی دعا کروانے آئے تھے، اب یہ بارش رکوانے کی دعا کروانے آئے. پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر یہ کمال تھا، انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ بس اتنا کرم کیجئے. اس پر حضور مسکرائے تھے کہ ہم پر بارش نہ برسے، اطراف میں برستی رہے. پھر سرکار مسکرائے تو داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ ہمارے ارد گرد بارش ہوتی رہے، ہم پر بارش نہ ہو. پھر اطراف میں بارش ہوتی رہی اور شہر میں بارش نہ برسی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا، ام دردہ نے، کہ آپ کیوں اتنا مسکراتے ہیں؟ میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ مسکراتے ہیں، بتائیں. یعنی وہ اتنا مسکراتے تھے. اور آج کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی ہیں شوہر صاحب مسکرائیں تو صحیح. اتنی خوش نصیب زوجہ تھی، وہ پوچھ رہی ہیں اتنے کیوں مسکراتے ہیں؟ اللہ. تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو جب بھی دیکھا مسکراتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرائیں، مسکرانا سائنسی آپ فائدے اس کے پڑھیں. مسکرانے سے طبیعت میں نشاط رہتا ہے، بندے کا بلڈ پریشر ہلکا رہتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، اس کے مسلز اچھے ہوتے ہیں چہرے کے، اس سے طبیعت پہ اچھا اثر پڑتا ہے. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. وہ کرے نہ کرے بھائی، سنت میں حکمت ہے. آپ سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزیں، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزیں، ہوا ہے طرف اجالا اجالا ہوا ہے طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، جو حضور مسکرائے، جب تک جیوں میں آقا. کیا بات ہے محسن بھائی، یہ کوئی ایسی وہ بولے کہ عشق کے انداز میں بات کر دی، یہ حدیث ہے باقاعدہ. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا یہ کمال تھا، اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں باقاعدہ حدیث ہے شمائل ترمذی میں، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں کی کھڑکیوں سے، دانتوں کے درمیان سے شعائیں نکلتی، سامنے پہاڑوں پر پڑتی، اس کا عکس پہاڑوں پر پڑتا. ایسا حسن تھا ہمارے آقا کا. ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں کو. اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب عرض کرتے ہیں، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. حضور آپ کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ادائیں ہمیں پھر دکھا دیں کہ ہم آپ کی زیارت کریں اور آپ مسکراتے ہوئے ہمیں اپنی زیارت کروائیں. پھر دکھا دیں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک دفعہ پہلے بھی تو ایسا کرایا ہے نا آپ نے، تو اس دفعہ پھر مسکراتے ہوئے تشریف لے آئیں اور ہماری قبر کو بھی حضور جگمگا دیجئے. صدیق بھائی اب آپ کا نمبر ہے، دیکھیے گا الفاظ. مدینہ نگہباں. سبحان اللہ. نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، اے نگہبان میرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام، اے
سلامت محفوظ و جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. مشکل شعر تھا مگر ماشاءاللہ آپ نے اچھی طرز میں اس کو پڑھ دیا. غلام محی الدین بھائی مختصر تشریح اس کی اگر فرمائیں. نگہبان کا مطلب حفاظت کرنے والا. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام نے ہماری کفر سے نگہبانی کی، بالکل حفاظت فرمائی. جب مریں گے تو انشاءاللہ کفر پر مرنے سے سرکار ہماری نگہبانی فرمائیں. جب قبر میں جائیں گے تو تیسرا سوال کا جواب یاد دلا کر سرکار ہماری نگہبانی فرمائیں گے. جب حشر ہوگا تو انشاءاللہ شفاعت فرما کے ہماری نگہبانی فرمائیں گے. اور انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. جگہ جگہ سرکار نے ہماری نگہبانی فرمائی ہے. آگ جل رہی تھی، یہ بھی بخاری مسلم میں، پروانے آ رہے تھے اور اس میں گر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا دیکھو، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا لوگ اس طرح جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں تمہیں پیچھے کی طرف جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. لوگ اس طرح قیامت کے دن جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں تمہیں تمہاری کمر بند، تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال لوں. سبحان اللہ. واہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نگہبان ہیں اپنی امت کے لیے اور حضور نگہبانی فرمائیں گے انشاءاللہ. کسی کی مجال نہیں ہوگی، حدیثوں میں آتا ہے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلام کر سکے. یہ بخاری مسلم جتنی بھی حدیثیں سیاست کی پڑھ لیں آپ، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا، کلام تو دور کی بات ہے، نظر رحمت نہیں فرمائے گا لوگوں پر. اور 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، ہمارا حساب تو شروع ہو. حساب ہی نہیں شروع ہوگا. اللہ. یہ حساب شروع ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے پر. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغاثوا بمحمد، پکاریں گے مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، استغاثوا، سب مدد کے لیے پکاریں کیا گے، بات. استغاثہ کریں گے. اللہ اللہ. جب وہاں اللہ کی عدالت میں جب مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو دنیا میں کیسے شرک ہوگا؟ سبحان اللہ. سب پکاریں گے رسول اللہ کو. وہ فرمائیں گے کہ یہ سب کے پاس سے ہوتے ہوئے آئیں گے میرے پاس. کیا بات. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، میں آج تمہیں دنیا میں بھی میں نے بشارت دی تھی حضور کی، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو فتح یاب ہیں اور جن کے ہاتھ پر اللہ نے شفاعت رکھی ہے، پھر سب آئیں گے. حضور علیہ السلام سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قل، اے محبوب کہیے، آپ کی بات مانی جائے گی. سبحان اللہ. اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے. پھر وہ حساب کتاب شروع ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا. ورنہ حضور کے سجدہ کرنے سے پہلے کوئی نبی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی مقرب نہیں. اور اسی طرح حساب کتاب رکا رہے گا. جب سرکار سجدہ فرمائیں گے پھر حساب کتاب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب 2 الفاظ رہ گئے ہیں. حسان بھائی آپ کی باری ہے. جہاں اور خلد. اتنا سوچ رہے ہیں. مدینہ، خلد، کیا بات ہے. عرض کرتا ہے یہ حسین تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسین تیرا، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام. ماشاءاللہ. آخری لفظ جہاں ہمارے صدیق بھائی کو دکھائیں. جہاں صدیق بھائی ہیں وہیں دکھا دے جہاں. جی جہاں ہی ہے نا جی، جہاں ہے. پڑھیں بھائی. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا.
مرحبا جج حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا. مختصر تشریح کی فرمائے نا. تم سے جہاں کا نظام یعنی آپ ہی سے سارا نظام چل رہا ہے، بے شک آپ کے دم قدم سے سب ہے، ورنہ یہ سب کب کے ہلاک ہو جاتے ہیں. جی اور یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سبحان اللہ. اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. اللہ یعنی اگر یہ قوم گناہ کرے اور اس طرح کے معاملات کرے لیکن آپ چونکہ موجود ہیں تو اس لیے ہم ان کو دفعتاً ایک ہی لمحے میں سب کو عذاب دے دیں، سب کو ہلاک کر دیں. ایسا نہیں ہوگا جبکہ پچھلی پوری قومیں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئی، بستیاں ہلاک ہو گئیں. ایک اس کا مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس جہان کی اصل بنایا. جی اور یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ہے محبوب، تمہیں دنیا میں بھیجنا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تمہیں جہان نہ بناتا، جی دنیا نہ بناتا، تو آپ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہیں ہوتی، صحیح نہ دنیا کا نظام ہوتا. صحیح. یہ اللہ کی منشا اور اس کی مشیت تھی کہ محبوب کو پیدا کیا اور پھر دنیا کا نظام بنایا واہ. تاکہ یہ سارے نظام والے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کریں، تعریف و توصیف کریں، ان پر ایمان لائیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان جان ہے ہے تو تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے ہے وہ جہان کی واللہ، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جی آج جو نام مبارک ہے غلام محی الدین بھائی کو دکھائیے، اور غالباً آج اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایک بولیں گے تو دو دو تین تین لگیں گے. سبحان اللہ. اللہ کرم فرمائے، انشاءاللہ لگتا ہے جلدی ہو جائے گا. دکھائیے گا. چلو پہلے میں ہی دو دکھا دیے انہوں نے بس. اب تقریباً حروف وہ ہیں جو آپ بولیں گے تو شاید ایک ایک دو مرتبہ بلکہ زائد مرتبہ بھی لگ جائیں گے. لام، الف لام. الف اور لام. الف تو آ گیا نا. لام 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 لگائیے گا بھائی کتنی جگہ پر ہے؟ میرے حساب سے شاید اللہ اکبر 5 جگہ پہ لام آ گیا بھائی. ایک لفظ بولا اور 5 ہو گئے. سبحان اللہ. میم لگائیں، میم. میم بھی بھائی الف 2 سے لام زیادہ میم. ہی ہے. جگہ بھی 3 باقی بچی ہیں. اب 3 بچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ آپ بولیں گے تو 2 جگہ آ جائے گا، اور ایک لفظ ایک ہی جگہ آئے گا. 4 ہیں. ہاں 4 ہیں. چلیں. ہا. ہا یہ 2 جگہ آئے گا. اب ایک بولیے لفظ اور. را. اچھا را. را. را بھی آ گیا. را لگائیے گا. ہو 2 گیا. جگہ را آ گیا. بہترین. دکھائیے گا مبارک نام. کیا بات ہے، ایک تیر سے 2 ماشاءاللہ الفاظ آئے. پڑھیے گا ادھر، اس کا معنی بھی بتائیے گا. المحلل، المحرم. کیا مطلب ہے؟ محلل کا مطلب حلال کرنے والا، اور محرم کا مطلب حرام کرنے یہ تو والا. اللہ پاک کی صفت ہے، حلال و حرام کرنا. تو رحیم بھی تو اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. تو اللہ نے اپنی صفت عطا فرمائی ہے، مظہر بنایا. جی جی تو جس طرح رحیم اللہ کی صفت ہے، اسی طرح محبوب کی صفت بھی رحیم ہے. جی. تو محلل حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا. جس طرح رب حلال کرتا ہے چیزوں کو اور وہی حرام کرتا ہے، تو اس کا اختیار اللہ نے اپنے محبوبوں کو بھی دیا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. واہ واہ. اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں.
کیا تو بات. یہ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گویا کہ محلل اور محرم، جی. حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے محلل اور محرم، حلال فرمانے والے اور حرام فرمانے والے، اس کے بارے میں سیدی امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، آئمہ محققین تصریف فرماتے ہیں یعنی وضاحت فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم وغیرہ سے چاہیں مستثنا الگ فرما دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے. اور علماء آیت مبارکہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے سرکار دو عالم کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جس کو چاہے فرض و واجب یا جس چیز کو چاہے ناجائز و حرام فرما دے، اور کسی عام حکم میں جس کے لیے چاہیں مستثنا یعنی الگ ہونے کا حکم فرما دے. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ عظیم الشان خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے آپ کو احکام کا بھی مختار بنایا ہے، یعنی آپ جس طرح دیگر چیزوں میں مختار ہیں اسی طرح احکام کے معاملے میں بھی مختار ہیں، یعنی آپ اللہ کی عطا سے حلال اور حرام فرمانے والے ہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جی سمجھ کر پڑھیں سیگمنٹ میں مائک پر پہلے نعت خواہ اسلام بھی نمبر بولیں گے 1 2 3 4 میں سے. آپ نمبر جو بھی بولیں گے وہ نمبر سامنے آئے گا، اس کے بعد پھر شیئر انشاءاللہ کھلے گا. آپ بتائیں مائک پہ 1 2 یا 3 4 3. طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام. جی طائران قدس، طائران پرندے کو کہتے ہیں، قدس یعنی بابرکت، مراد یہاں پر فرشتے ہیں. جس کی ہیں قمریاں، قمریاں پرندوں کا ایک قمری، یہ فاختہ کی مثل ایک پرندہ ہوتا ہے. قامت مانے قد، اس کا مطلب ہوا کہ جو مقدس فرشتے ہیں جو کہ پرندوں کی مانند ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب مل کر آپ کے صحیح سرو قامت، آپ کے خوبصورت قد و قامت پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ایک شعر میں نبی پاک یہ پوری قد و قامت پہ صلوات و سلام، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جی طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب اگلا نمبر بولیں حضرت آپ. نمبر 2. نمبر 2. ادھر سے تھی نظر شاہ نماز ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے. ادھر سے تھی، یہ معراج، واقع معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچے تو کیا تحفہ لے کر گئے؟ ادھر سے تھی نظر شاہ، یعنی اللہ کی شاہ ہوتے ہیں بادشاہ کو، نظر کہتے ہیں تحفے کو. تو اللہ کی بارگاہ میں جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی نظر، اس کے بارگاہ میں جو نظر کی وہ نمازیں تھیں کہ میں نمازوں کا تحفہ لایا ہوں. اور ادھر سے اللہ کی بارگاہ سے جو انعام و اکرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جا رہے تھے، ان میں سلام و رحمت، سلام بھی، رحمت بھی، برکتیں بھی. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. تو سلام، رحمت، برکتیں ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ ہاروں کی مثل جو ہے وہ گلے میں ڈالے جا رہے تھے. اللہ کی طرف سے سلامتی بھی
اور رحمتیں بھی اور برکتوں کے ہار حضور علیہ السلام کے گلو پر نور گلے مبارکہ میں آپ کے ہار سلام و رحمت کے پہنائے جا رہے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ لے کر گئے اور اللہ نے ایسا انعام و اکرام سے نوازا کہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ واہ. ادھر سے تھی نظر شاہ نمازی، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلے گلوئے پر نور میں پڑے تھے، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اب حسان بھائی 1 اور 4 رہ گیا. 1 ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا، ہلال بنا اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت میں جھک گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب آخری غالباً نمبر 4 رہ گیا ہے، اس کا شعر دکھائیے گا. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. سرے سروراں یعنی بادشاہوں کے سر، تو جس کے آگے بادشاہوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں. واہ. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جن کے آگے بادشاہ بھی فقیر بن جاتے ہیں. واہ واہ. ایسا سرے سروراں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تو بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں، گردنیں جھکا دیتے ہیں. گردنیں کیا، اپنی سانس کو بھی وہ سنبھال کر اللہ وہ لیتے ہیں، سنبھل کے پاؤں رکھتے ہیں. اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے ایسی رفعت عطا فرمائی، ایسا تاج عطا فرمایا جس پر لاکھوں سلام. جی. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. آئیے آخری ہمارا سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام، اس میں شامل ہوتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیب
حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حشر میں عطار آئے آپ ان پر رحم کھائیں اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام یا رسول اللہ